الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، بزرگوں اور ہماری بیٹیاں، بہنیں، ہماری خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑوں اربوں شکر ہے، بہت شکر ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ پر ہمیں یہاں بلایا، بٹھایا، یہ جگہ دی. یہ محض اللہ کا کرم و فضل تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس بارے میں. اللہ تعالیٰ محض اللہ کا کرم اور فضل رہا. اور جنہوں نے اس کام کے اوپر محنت کی، جنہوں نے اس کے اوپر پیسے بھی لگائے، اور جنہوں نے اس کے اوپر مستقل ٹرانسفر کے اندر، کام کے اندر، بنانے کے اندر، ڈیکوریشن کے اندر جنہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے آل اولاد کو، ہماری آل اولاد کو، سب کو، نسلوں کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. عافیت دارین رضائے کامل عطا فرمائے. عافیت دارین رضائے کامل، عافیت دارین رضائے. آج کا جو موضوع ہے نا، یہ کچھ ہمارے حضرت والا کا یہی طریقہ رہا ہے، ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پہ آ جانا، تیسرے ٹریک پہ آ جانا، اور کر کے مقصود جو ہوتا تھا وہ بیان آخر میں کرتے تھے. آج کا جو ہم نفس جو انسان کے اندر ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں نفل کام کر رہا ہوں. نفلی کام تو بہت ہمارے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہو رہے ہیں، لیکن گناہ بھی بہت بڑھ گئے ہیں. اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں، اتنے سارے اتنی کرپشن ہو گئی ہے، اتنی بے حیائی ہو گئی ہے، اتنے بے پردگی ہو گئی ہے، اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں. وہ بہت زیادہ بڑھا ہے. جو کم بڑھا ہے وہ اگر نفلی عبادت دیکھی جائے تو اب کیا آپ اس کی ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے. اگر دیکھا ہماری تعداد دیکھی جائے، یا اگر آپ پورا رائے کا اجتماع بھی لے لی جائے، یا یہاں کراچی کا اجتماع بھی لے لیں، تو 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 20,00,000 آدمی، 30 کروڑ آدمی ہیں. کیا کتنی اس کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ اتنے گناہ ہیں. ہم اس کے اندر ہیں، خوش فہمی میں ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تھوڑی سی نفلی پڑھ لی، تھوڑے سے ہم نے ڈونیشنز کر لیے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا. نہیں ہوا ہے. دیکھیے سب کو غرق ہو گئے. خلافت عثمانیہ 1,000 سال کی تھی، 1,000 سال کی حکومت تھی. وہ آپ کو نام و نشان ان کا مٹ گیا تھا. اسی طرح اسپین میں ہم نے کتنے سال حکومت کی. اسی طرح بہت جگہوں پہ ہے. مسلمانوں پہ عذاب نہیں ہے. یہ کہ ہم عذاب کے مستحق نہیں ہو گئے. جو اس وقت حالات ہیں، جس طرح بے حیائی ہے، جس طرح رشوت ہے، جس طرح یہاں ایک دوسرے کے اوپر غیبت، ہم تو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدگمانی کو ہرٹ کرنا سب سے بڑا گناہ. کسی کو ہرٹ کرنا ایسا ہے جیسے کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا. کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا. کوشش تو ہم کریں، ٹھیک ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس طرح ماحول ہے، کوشش تو ہم پوری کریں. تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان بلڈ 2 چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں صلاحیت دیتی ہے. چاہے تو وہ گناہ کر لے، کسی کو ڈانٹ دے، کسی کو ہرٹ کر دے نفلی، اور چاہے تو وہ تقوی اختیار کر لے. یہ انسان کے اختیار میں ہے. اب 2 انسان کے اندر چیزیں جز آ گئے.
ایک باہر سے شیطان محنت کرتا ہے کہ تم یہ ابھی کر لو، بعد میں استغفار کر لینا، یہ گناہ کر لو، بعد میں استغفار کر لینا. اللہ تعالیٰ مستقل ہدایت دے رہے ہیں تقویٰ کے لیے. لیکن اب ہم جس ماحول میں، جس جگہ جہاں بیٹھنا اٹھنا ہے، جو ہم اس کو پسند کر لیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل اس آیت میں آسمان اور زمین اور بڑی بڑی نشانیوں کی قسم اٹھانے کے بعد پھر نفس کی قسم اٹھائی ہے. اللہ پاک قسم اٹھائے ہمارے لیے. ہم بندگی کرنے والے گندے بندے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں. کیسے پیارے اللہ پاک ہیں، کیسے پیارے. اور ہم کیسے لوگ ہیں، ہمیں نافرمانی کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، 1 منٹ نہیں لگتی، ہم فوراً کر دیتے ہیں. نفس کی قسم اٹھائے، وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کی ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، جس نے نفس کے اندر دونوں مادے رکھ دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نفس کے اندر گناہ کرنے کے تقاضے اور طاقت بھی پیدا کر دی، اگر گناہ اور متقی بننے کی صلاحیت بھی اس میں رکھ دی. اب انسان کے اختیار میں ہے کہ چاہے وہ نفس کی غلامی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لے، اور چاہے تو ہمت کر کے متقی بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے. چاہے تو عبد الرحمن بن جائے، چاہے تو عبد الشیطان بن جائے، یعنی شیطان کا بندہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ انسان چاہے تقویٰ اختیار کرے اور چاہے تو فجور کا راستہ اختیار کرے. اسی اختیار میں جزا اور سزا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فجور ڈالا ہے، یہ ٹیمپٹیشن پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر لیں، یہ کر لیں، اسراف کر لیں، فلانا کر لیں، بہت ساری چیزوں کا. اب اس گناہ کو دبانا، اس کو روکنا، تو تقویٰ پیدا ہوگا. ورنہ تقویٰ کہاں سے ہو گیا؟ فرشتوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اس کے لیے ان کے گناہ کا تو ہے ہی نہیں نا، مادہ ڈالا ہوا ہی نہیں ہے. وہ تو صرف ثواب کرتے ہیں، ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں. ہمارے اندر دونوں چیزیں، تب تو آزمائش ہے. اب مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے ہم سے نا، تو اگر یہ طے تھا نصیب کے اندر کہ گناہ کرنا ہے اور گناہ ہو گیا ہم سے اور کر رہے ہیں، ایسا نہیں. اللہ نے دونوں ہمیں اختیار دیے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں تم تقویٰ اختیار کر لو، تقویٰ اختیار کر لو. اب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے، کیونکہ ہم اللہ سے ایک کانٹریکٹ کر کے آئے ہیں. الستو بربکم قالوا بلی، ہم اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم ایک اس وعدے کے تحت ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کا ہونے کا یقین رکھیں گے اور زندگی کے اندر تقویٰ اختیار کریں گے. اللہ کی مانیں گے، شیطان کی نہیں مانیں گے. آج اکثریت آپ کو سب شیطان کی مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سب شیطان کی بات ہے، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، توحید کے اندر، تمام چیزوں کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. تقویٰ کے لیے تقاضا ہے معصیت کا وجود ضروری ہے. یہ سن لیجیے، بہت ضروری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ گناہ کے تقاضے کو روکو اور ہماری بات سنو، میرے غلام بن کے رہو. نفس نے تم کو پیدا نہیں کیا، میں نے تم کو پیدا کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تقاضا معصیت کا وجود ضروری ہے، جبھی تو روکنے کے لیے فرما رہے ہیں. اگر تقاضا گناہ نہ ہوتے تو تقویٰ کا وجود بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقویٰ معنی ہے گناہ کا تقاضا ہو اور پھر اس کو رو کر اس کا غم اٹھا لے. دیکھیے تھوڑی سی زندگی ہے، 60 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس سے کیا آپ جئیں گے؟ 40 50 میں لوگ چلے جاتے ہیں. بس اس کو تھوڑا سا کوشش کرنی ہے. ہم کر نہیں سکتے، کوشش کریں گے. بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ہم چلانا اس کو سیکھتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، دیوار سے کھڑا کرتے ہیں، گرتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں. وہ لیکن قدم اس کو اٹھانا پڑتا ہے، ہمت اس کو کرنی پڑتی ہے. ہمت وہ کرتا ہے تو ماں باپ اس کو پکڑ لیتے ہیں نا. ہم تو ہمت ہی نہیں کر رہے گناہ کے دلدل سے نکلنے کے لیے. جیسے ہمارے اللہ نے 5 چیزیں فرمائی ہیں. پہلے توحید ہے انسان کے اندر، کامل ایمان کے اندر، تقویٰ کے اندر جو 5 شرائط ہے، اس کے اندر پہلے توحید ہو، اللہ سے ہونے کا یقین. اللہ کرتے ہیں، جو بھی چیز ہوئی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. اللہ کو بار بار یاد کرنا، اس کی دعائیں یاد کر لینا، تمام چیزیں یاد کرنا. تو دوسرا اعمال کرنا. اعمال کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ہم مستقل پورے سال بات کرتے رہتے ہیں. 2 اعمال ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہم تکبیر اللہ کے ساتھ مرد حضرات نماز پڑھ لیں. ہماری خواتین ہیں وہ اول وقت میں فکر کے ساتھ اس کی نماز پڑھ لیں. قرآن کریم کی تلاوت کر لیں. لا الہ الا اللہ کا ذکر لازمی ہے، اس کو کر لیں. استغفار کر لیں. تو یہ ہمارے پورے سال کے اندر ہم اس کے لیے اعمال کے لیے بات کرتے ہیں. تیسری بات ہے ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارے ماتحت نیچے والے لوگوں کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ، ہماری ماسیوں کے ساتھ، ہمارے ڈرائیوروں کے ساتھ، ہمارے نیچے جتنے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ. آفس میں جو بالکل بہت سارے ہوتے ہیں نا، اس کی اتنی ایفیشنسی نہیں ہوتی، کام نہیں ہوتے، تو ایک دم اس کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں اس کے. اب وہاں اس کو دیکھنا ہے کیسے کرنا ہے. کسی نے کسی کو باندھا ہوا نہیں ہے کہ زندگی بھر کوئی کسی کو دے یا لے یا روزگار دے یا روزگار نہ دے یا اس کے ساتھ کام آئے. یہ کم از کم اس کا ہرٹ تو نہ کرے، کسی کو ہرٹ نہیں کرنا کسی کو. وہ تو نصیب کی بات ہے نا، کس کے ساتھ کیسا ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، تو تیسری بات اخلاق ہوگی. چوتھی بات ہوگی معاملات.
اب معاملات کے سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو ہم خانقاہ کی لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو قرضہ نہیں دے گا، مدد ضرور کیجئے، قرض حسنہ دیجئے، قرض حسنہ دیجئے. اس کے بعد اگر ہوتا تو قرضہ کیسے اتارے گا آپ کا؟ وہ تو بیچارہ تکلیف میں، پریشانی میں نے، پھر تقاضے کرنا، پھر اس کو ہرٹ کرنا، پھر پریشان کرنا. آپ قرض حسنہ دیجئے، مدد کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی آج حضرت کی وہ اشعار کامران پڑھنے ہے، اسی طرح سے ممکن تیرے راہ سے گزرنا، یا جو بھی حضرت والا کے شروع کے جو ہم پورے سال زیادہ پڑھتے رہے نا، اس سے شروعات کیجئے. پھر اگلے ہفتے پھر کچھ اور اچھا پڑھ لیں گے، دوسرا پڑھ لیں گے. تیسری بات ہو گئی ہماری معاملات. پانچویں بات ہو گئی معاشرت. یہ معاشرت میں ہم دکھی ہیں، ہم نے معاشرت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے. بیوی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، ان کے حقوق کیسے ہیں؟ ہوتا ہے 19-20 ہو جاتا ہے، سب سے ہو جاتا ہے، بیوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن اس کی فکر بنی ہوئی ہو، اس کی فکر بنی ہوئی ہو کہ اس کے ساتھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دعا جو کی نا، کیا دعا کی؟ الصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم. زکوٰۃ ادا کرنا. اب زکوٰۃ کے اندر صرف زکوٰۃ کی فکر نہ کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم کپڑا مارکیٹ میں تھے تو اکثر لوگ وہاں کے بیپاری ختم ہو گئے، میمن لوگ ہوتے تھے، وہاں ہیرے کو زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی. اب اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ کے علاوہ 2%، 1%، 4% دیتے تھے. دیجیے، دینا ہے، جو دینا ہے وہ لینا ہے. اس کو ٹرانسفر تو کیجیے آخرت کے لیے، جتنا کر سکتے ہیں، قرض لے کے بھی دیجیے، دینا ہے اس کو. اور بھول جائیں کہ میرے یہاں نہیں آیا تھا، میری شادی میں نہیں آیا تھا، میری رشتہ داری میں نہیں تھا، یہ سب معاملات تھے، ایسی سب بھول جائیے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنا پوچھا جائے گا. جو کر سکتے ہیں کر لیجیے. ٹھیک ہے، پہلے ہو گیا توحید، دوسرا ہو گیا اعمال، تیسرا ہو گیا اخلاق، معاملات اور معاشرت. معاشرت میں بیوی آئی ہے، کہتی ہے میری ماں نے پسند کی تھی نا، وہ ادھر ادھر عورتوں کے جھانکتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، فلانے کرتے ہیں، تمام چیز کرتے ہیں. ارے یہی بیوی آئے کل جنت میں حورے بن کر ہمیں پیش کی جائے گی. دیکھیے جب ہم پلیٹ فارم پہ کہیں جاتے ہیں تو چائے پیتے ہیں تو پانی والی چائے گرم پی لیتے ہیں نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ دودھ پتی گھر جا کر پیئیں گے چائے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے گزارا کر لیجئے. یہ تو اپورچونٹی ہے آپ کے ساتھ، جتنا تعاون کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے کام کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ خود ذاتی کام کرتے تھے. ہماری عادت خراب ہے، میری عادت میں کہتا ہوں خراب ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہیلپ کر سکتے ہیں، جتنا اچھا کر سکتے ہیں کیجئے اس کے ساتھ. انشاءاللہ وہاں ہمیں دودھ پتی چائے جیسے گھر میں ملتی ہے، وہاں انشاءاللہ اس سے بہتر اور کوئی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، آج کے جو حالات ہیں اس کے اوپر میں پہلے ماشاءاللہ لوگ آ چکے ہیں تو میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں. یہ بالکل ایک آرٹیکل ہے جو اس وقت پاکستان کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر آ جائیں گے نفس کے اوپر. تو جو بھی کر سکتے ہیں نا ہم کر لیں. وقت گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ. ہم خالی تبصرے کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی. ہمیں استغفار کرنا ہے، خوب استغفار کرنا ہے، اللہ سے رونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے روئیں گے، مانگے گا ہم یہ کر سکتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں، اتنا ہمارا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا، ہم کہیں گے حالات ایسے خراب تھے، اسلام آباد میں ایسے تھا، کرپشن ایسا تھا فلانا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نا میں تو تھا نا، تم نے مجھ سے مانگا، تم میرے لیے روئے. تم تو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے مانگتے تھے، اپنے لیے مانگتے تھے، امت کے لیے مانگا، اہل کفار کے لیے. تو یہ ہمارا شکر اور حق نہیں بنتا جو امریکہ میں، دنیا کے اندر اہل کفار ہیں، یہ کافر کے گھروں میں پیدا ہوئے، الحمدللہ ہم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے. اس کا شکر یہ ہے کہ ان کے لیے ہم دعائیں کریں اور پوری ایمان والوں کے لیے دعائیں کریں. تو اس وقت جو اوپر سے ہمارے حالات ہیں، جیسے مہنگائی کے حالات ہیں، یہ اوپر اس کی سن لیجئے. یہ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سن لیجئے. خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا. عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا میں حکومت کی. بغداد تک، کوفہ سے لے کر مراکش تک ان کی سب حکومت تھی. مراکش، اسپین، پوری یورپ کے اندر حکومت تھی. کتنے ان کے پاس وسائل ہوں گے؟ وسائل کی کمی تھی. یہ وسائل سے بات نہیں بنتی، فضل خدا بندی سے بات بنتی ہے. اگر فضل ہے اللہ کا تو بات بنے گی، فضل نہیں ہے تو آپ کی فصل کھڑی ہوگی، اوپر سے اولے گریں گے، بارش گرے گی، تباہ برباد ہو جائیں گے، ہے نا. تو یہ تو اللہ کا فضل مانگنا ہے. تو بغداد اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ہونے لگے. ہارون رشید کے دور میں ایک بات بہت بڑا قحط پڑا. ہمارے پاس پچھلے سال دیکھیں نا، ہم تو 3 لاکھ ٹن گہوں کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ گندم ایکسپورٹ کرتے تھے. یہ کہاں سے گندم اتنا مہنگا ہو گیا؟ کہاں سے تی روٹی مہنگی ہو گئی؟ کہاں سے چائے اتنا مہنگا ہو گیا؟ کیا وائٹ کالر پیپل کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟
ہم تو چلو آپ افورڈ کر لیں گے, گزارا کر لیں گے, تو یہ برکت ختم ہو گئی ہماری. برکت ختم میری وجہ سے ہوئی, ایک بات شکر تمہاری وجہ سے ہوئی, ہماری وجہ سے ہوئی ہے, میری سب کے آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوئی ہے. کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کی؟ کیا ان کی ہم سنتوں کی فکر کی؟ یا ہم نے ان کے یہ کوشش کی؟ کم از کم کوشش بھی ہماری نہیں ہے. تو ایک بار قحط پڑ گیا. اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے. جب ایک دفعہ اللہ کا فضل ہٹ جائے نا, آپ کوئی بھی وسائل کر لیں, یہ ایٹم بم کام نہیں آتا, یہ وہ ایسے کے ایسے رہ جائے گا. اللہ سے فضل مانگیے. اور آپ اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کا تبصرہ کریں, یہ اچھا, یہ فلانا, یہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. سب اچھے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں سب اچھے ہیں. اچھا نہیں ہے تو میں اچھا نہیں ہوں. اب ان کے لیے, سب کے لیے ہم دعائیں کریں, روئیں, اللہ سے مانگیں کہ اللہ عافیت فرما, عافیت فرما. یہ ہارون رشید کے زمانے کا سن لیجیے, یہ آج کے حالات کے لیے آئیڈیل, اس وقت کے لیے جیسا بنایا گیا ہو. مراکش ہو گیا. اب مراکش تک ظاہر ہونے لگا, قحط ظاہر ہونے لگا. ہارون رشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں. اس نے غلے کے گودام کھول دیے, ٹیکس معاف کر دیے, پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے, اور تمام عمرا اور تاجروں کو متاثر کی مدد کے لیے مدد کرنے لگے. اپنے اس باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے. تمام چیز کرنے کے باوجود عوام وہی قحط, برکت ختم, تکلیفیں, جانور مرنے لگے, پرندے مرنے لگ گئے. ایک رات ہارون رشید شدید ٹینشن میں تھا, اسے نیند نہیں آ رہی تھی. ٹینشن کے اس حالت میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا. یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھا اور وزیر اعظم بھی تھا. اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی. ہارون رشید نے یحییٰ خالد سے کہا, استاد محترم, آپ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائیے, کوئی ایسی داستان سنائیے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے. یحییٰ نے بن خالد مسکرایا اور عرض کیا, بادشاہ سلامت, میں نے اللہ کے کسی نبی کے حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی. میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی. داستان کا مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی شاندار تشریح ہے. اب اگر سنیے, اجازت دے تو میں وہ داستان آپ کے سامنے سناؤں. بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا, استاد فوراً فرمائیے, میری جان حلق میں اٹک رہی ہے. یحییٰ خالد نے عرض کیا, کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی. اس کا ایک بچہ تھا, وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی. چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا کہ جناب, آپ جنگل کے بادشاہ ہیں, میں سفر پہ روانہ ہونے لگی ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیں. شیر نے حامی بھر لی. بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا. شیر نے بچہ اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. بندریا سفر پر روانہ ہو گئی. اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پہ بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا. ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی, شیر کے قریب پہنچی, بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی. شیر جنگل میں بھاگا اور دوڑا, لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا. یحییٰ خالد رکا, اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کیا, بادشاہ سلامت. چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا. شیر نے شرمندگی سے جواب دیا, تمہارا بچہ تو چیل لے گئی. بندریا کو غصہ آ گیا اور اس نے چلا کر کہا, تم کیسے بادشاہ ہو, تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے, تم اس سارے جنگل کے نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا, میں زمین کا بادشاہ ہوں, اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا, لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے, کوئی نہیں روک سکتا. یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ خالد نے ہارون رشید سے عرض کیا, بادشاہ سلامت, قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ روک لیتے. یہ آسمان کا عذاب ہے, ہماری نافرمانیوں کا, حکومت سے جو حکم اترتے ہیں نا, اس کا یہ عذاب ہے. آپ یہ حکومت تبدیل ہو گئی, یہ آ گیا, وہ آ گیا, جو بھی آ جائے, حالات نہیں تبدیل ہوں گے. آپ نے دیکھ لیا نا, بجٹ آیا, بجٹ کو آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ یہ تو مصیبتیں, پریشانیاں بڑھیں گی, ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہو رہا ہے. ایک طرف آپ دعوتوں میں, کھانوں میں, آپ جائیں کسی ریسٹورنٹس میں. کل مجھے کسی نے کہا کہ میں ریسٹورنٹ میں یہاں ٹیپو سلطان کی بکنگ کروا رہا ہوں, 4 دن تک تو ان کے پاس بکنگ نہیں ہے. بولتے 4 دن کے بعد آپ بکنگ فون کیجیے گا. ایک طرف کھانے کا نہیں ہے, آپ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تو دیکھیں, ایک طرف ضائع ہو رہا ہے, ایک طرف لوگ پیسے کے لیے انتظار کر کے بیٹھے. یہ آسمان کا عذاب ہے, اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے. چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے, فقیر بنے. یہ آفت رک جائے گی. دنیا میں آفتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں, آسمانی مصیبتیں اور زمین کی آفتیں. آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے.
آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا ضروری ہے۔ متحد کس کو کہتے ہیں؟ عصبیت نہ ہو ہمارے اندر، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ باٹوے والا میمن ہے، یہ جتور والا میمن ہے، یہ فلانا، یہ صرف ہماری پہچان کے لیے ہے، یہ پہچان جان پہچان کے لیے، لیکن یہ عصبیت ہمارے دل کے اندر نہ ہے۔ ہمارے یہاں پیورٹی اور اونچا مقام کس کا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہو، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے امریکہ کا گورا ہو، پولینڈ کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، ہمارا ہو، ہمارے خاندان ہو، جس کے پاس تقویٰ ہے وہ اللہ کے مقبول ہے، تقویٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یا بن خالد ہارون رشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائے، اللہ کے حضور گر جائیں، اس سے توبہ کیجئے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کا حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، IMF کے پاس جا سکتے ہیں، ورلڈ بینک کے پاس جا سکتے ہیں، ہم کشکول لے کے دنیا سے بھیک مانگ سکتے ہیں، اللہ سے بھیک نہیں مانگ سکتے۔ اتنی اگر ہم PR اللہ سے کر لیں، اتنا تعلق کر لیں، اللہ سے رو لیں، تو سب معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ایسی برکت ہوگی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جائے کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اعمال کی جو ہماری محنت ہے، اس اعمال کی محنت کے اندر سب سے زیادہ ضروری 4 اعمال۔ دیکھیے باقی اعمال تو آپ کو، ہم جو آپ کو وظیفے بتاتے ہیں نا، تو وظیفے تو کر لیں گے آپ، وظیفے کے اندر بڑی رکاوٹ نہیں آتی ہے، لیکن جو رکاوٹ کس کے اندر آتی ہے؟ جو ایسے اعمال ہیں، جیسے قرآن کریم آپ دیکھ لیجئے، پورے سال میں حفاظ ہیں وہ بھی قرآن کریم نہیں اٹھاتے، جو حافظ ہیں وہ بھی قرآن کریم پڑھنا، اس کے لیے آپ کو شیطان سمجھا دے گا بعد میں کر لینا، آپ تفسیر پڑھنا شروع کرو، پہلے نازلہ تو ختم کریں، طے تو کریں، ایک ترتیب تو بنائیں۔ آپ کو قرآن کریم میں رکاوٹ آئے گی، آپ کو بار بار آپ کو تقاضے پیدا ہوں گے، بعد میں پڑھ لینا، کر لینا، کتابیں پڑھ لینا۔ آپ کو جب ذکر کرتے ہیں نا، تمام ذکر آپ کر سکیں گے، آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے۔ جو ہمارے یہاں جب بیعت ہوتا تھا نا، تو اس کے اندر سب سے پہلا ذکر اللہ 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 دیتے تھے، پھر بعد میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خواب میں دیکھا اور بتایا کہ کم تعداد کر دی اور کو شامل کر دیا، اللہ اللہ اللہ۔ تو اللہ اللہ آپ سب ذکر کر لیں گے، اللہ اللہ کریں گے، تو کچھ دن کریں گے، کر لیں گے، جوش میں کر لیں گے، استقامت آپ کے اندر نہیں آئے گی، ہمارے اندر استقامت نہیں آئے گی اس کے اندر۔ تو اس کے اندر یہ کچھ اعمال ایسے ہیں کرنے کے لیے۔ اسی طرح قرآن نماز ہے، آپ نماز کہیں گے آج گھر میں پڑھ لو، گھر میں جماعت کر لو، بعد میں چلے جانا، کوئی بات نہیں، ایک آدھ نماز تو آگے پڑھ سکتے ہیں، آج گرمی بہت ہے فلاں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مرد حضرات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میرے شیخ سے میں نے کہا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے سو جایا کروں، رات کو اٹھ جایا کروں، بولا نہیں، آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، باقی اعمال آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے اندر جماعت کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ جب مرد کے لیے، عورت پہلے سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے فکر کے ساتھ بیٹھی ہو کہ ابھی اذان ہوگی، میں اذان کے بعد اول میں پڑھ لوں گی۔ اور چوتھی بات صحبت کی ہے، یہ صحبت میں آنا جانا، آج آپ آئیں، اتنی گرمی کے اندر آئے، یہ قربانی ہے مجاہدہ۔ قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ جب قربانی کو انسان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اتنے غیور ہے، ماں باپ سے 100 گنا سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ بیٹا کامران مل گئے، آپ کو اشعار مل گئے۔ اعمال کے اندر ایک بات سمجھ لیجئے، علم و عمل کی قبولیت کی شرط ہے۔ یہ عمل ہم کرتے ہیں نا، اعمال کی ہماری جو بات ہو رہی ہے، ہر اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی، اعمال کی اس کی اپنی شرائط ہیں۔ آپ دنیا کے ہر کام میں کہتے ہیں کہ پروٹوکول ہوگا، فلانا ہوگا، کمپلائنسز ہوں گی، آپ کے کمپلائنسز کے بغیر آپ کی شپمنٹ نہیں ہوگی، فلانا نہیں ہوگا۔ اسی طرح دعا کی بھی ایک ہے، اس کو سن لیجئے، علم و عمل کی قبولیت کی شرائط۔ ارشاد فرمایا کہ صرف علم کافی نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا، ادھر علم آپ کو مل گیا، علم صرف کافی نہیں ہے، علم جب عمل میں تبدیل ہو، علم جب عمل میں تبدیل ہو، ورنہ تو یہ کان کے مزہ ہے نا، آپ نے کان کے مزے سنے، تقریر بہت ساری سن لی، دو یوٹیوب پہ سن لیا، سب جگہ پہ آپ نے سن لیا، وہ سننے کے بعد ختم ہو گئی بات نہیں، اعمال مقصود ہے۔ علم جب عمل میں تبدیل ہو اور عمل میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ سے مانگے کہ خوشو خضو مجھے مل جائے، اللہ مجھے خوشو خضو عطا فرما دے۔ ایک وقت آئے گا پوری مسجد کے اندر نمازی ہوں گے، اس کو پھر یہاں لے لیجیے گا نا بیٹا،
نیکسٹ سنڈے کو یہاں لے لیجیے گا, ٹھیک ہے, کونے میں لے لیجیے گا. تو علم جب عمل میں تبدیل ہو اور عمل میں اخلاص ہو, صرف اللہ کے لیے رو, ایک کونا پکڑ لیں. ہماری بہنیں بیٹیاں خواتین ہیں, یہ تو گھر کے اندر کونا پکڑ کے اللہ سے روئے, رونا مانگنا ہے, اور عمل میں اخلاص ہو, اور اخلاص تابع سنت ہو, اور اخلاص تابع سنت ہو. ارشاد فرمایا کہ صرف علم کافی نہیں ہے, علم جب عمل میں تبدیل ہو اور عمل میں اخلاص ہو اور اخلاص تابع سنت ہو, تب جا کے وہ علم منزل تک پہنچتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ علم تو آپ یہ عادت بن جائے گی کان کے ہم نے مزے لیے, بہت سارا علم ہے تاکہ ہم 4 لوگوں میں بیٹھ کے بات کر سکیں, اپنی بڑائی پیش کر سکیں, ہم اتنے سارے ہمارے نالج ہے, جہاں ہو تقریر کرنی شروع کر دی, ہم نے بات کر لی. تو ارشاد فرمایا کہ صرف علم کافی نہیں ہے, علم جب عمل میں تبدیل ہو اور عمل میں اخلاص ہو اور اخلاص تابع سنت ہو, تب جا کے وہ علم منزل تک پہنچتا ہے. اخلاص تابع سنت ہونے کے کیا معنی ہیں؟ ایک شخص عصر کے بعد کمرہ بند کر کے تنہائی میں جہاں کوئی مخلوق نہیں نفلیں پڑھ رہا ہے, اخلاص ہے, مگر چونکہ عصر کے بعد نفل منع ہے اس لیے اخلاص چونکہ تابع سنت نہیں ہے اس لیے مقبول نہیں ہے. جی بیٹا. تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, ہمارے پیارے دادا پیر شاہ کی محمد اختر صاحب کے اشعار ہیں. حضرت کی اجازت سے پڑھوں گا. جی. ہے اسی طرح سے ممکن, بڑا نہیں, ٹویننگ کرو اس کو. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا, یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا, ہے اسی طرح سے ممکن. یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت. کبھی گریہ بکا ہے, کبھی آہ سرد بھرنا, ہے اسی طرح سے ممکن. یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت. کبھی ذکر ہو زبان سے, کبھی دل میں یاد کرنا, کبھی ذکر ہو زبان سے, کبھی دل میں یاد کرنا, ہے اسی طرح سے ممکن. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا. تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, ہے اسی طرح سے ممکن. مجھے کچھ خبر نہیں تھی
تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن میرا ہر خطا پہ رونا، ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا، ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ ٹیمپریچر ٹھیک کیجئے نا یوسف بھائی، 21 پہ رکھیے، 27 ہے۔ اچھا ٹھیک، اوکے ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت کے میری اول شیخ حضرت شاہ کی وقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا درجات کو بلند فرمائے، ان کے اشعار تھے، آپ نے حضرت تقی عثمانی صاحب کے دامت و برکاتہ کے کوئی اشعار تھوڑے سے سنا دیجیے گا، ٹھیک ہے پلیز؟ تھوڑا سا میں پڑھ لوں۔ اب ایک تو آپ کی بات یہ ہوگی نا کہ عمل کی والی اعمال کی بات ہو گئی، اعمال سنت کس طرح ہونا چاہیے۔ اب یہ سن لیجئے، صحبت 4 چیزیں بتائی تھی نا، ارشاد فرمایا کہ ایک چراغ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے حضرت والا نے بڑی نچوڑ اس کے اندر دے دی ہے، سن لیے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ایک چراغ جس کا جسم 1 لاکھ روپے کا ہے، ہیرے جواہرات سے بنایا گیا ہے، اس کا تیل بھی بہت قیمتی ہے اور روئی کی بتی بھی بہت قیمتی ہے، لیکن یہ ساری زندگی بے نور رہے گا جب تک کسی جلتے ہوئے چراغ کی لو سے لو نہیں لگائے گا، جب تک اس کی بتی کو کسی جلتے ہوئے چراغ سے وصل نصیب نہ ہوگا، اس کے بغیر بات نہیں بنتی ہے۔ یہ بیعت کو آپ معمولی بات نہ سمجھیے، یہ بیعت اتنی بڑی چیز ہے، یہ تو کسی کو نزا کے حالت میں واپس کوئی نہیں آیا، ایک طرف اس وقت شیطان ہوگا، ایک طرف فرشتے ہوں گے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت، کچھ بھی نہ ملے تو ان کی دعائیں تو ملتی ہے، وہ رو کے مانگ تو لیتا ہے، اس پہ کیا ہے؟ آپ کو اگر کسی جم خانہ کلب کا ممبر بننا ہو تو بڑا آپ کو پیسے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر تعلق رکھنا ہے، خالی بیعت برکت کے لیے نہ ہونی چاہیے، مستقل ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ ارشاد فرمائے ایک چراغ سے وصل نصیب نہیں ہوگا، روشن نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ چراغ اپنی قیمت پر ناز کرے کہ میرا جسم اتنا قیمتی ہے، میرا تیل بہت عمدہ ہے، میری روئی اتنی بتی نہایت اعلیٰ ہے، مگر بے روشنی رہے گا، نہ روشن ہوگا نہ روشن کرے گا۔ اگر کسی جلتے ہوئے چراغ سے آراز کرے گا، ایسی عالم کتنا ہی علم رکھتا ہو، ایسے ہی عالم کتنا ہی علم رکھتا ہو، مگر جب تک کسی اللہ والے کے دل کے چراغ سے اپنا دل نہیں ملائے گا تو نہ خود روشن ہوگا نہ دوسروں کو روشن کرے گا۔ اس کا علم مقرون و بالعمل نہیں ہوگا، نہ خود صاحب نسبت ہوگا نہ دوسروں کو بنا سکے گا، کیونکہ پہلے نسبت لازمہ حاصل ہوتی ہے، پھر ایک ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی محبت کی فکر کرے، مانگتا رہے، اللہ والوں کے لیے اپنی قربانی عطا۔ یہ آپ کی آج ماشاءاللہ جو آپ دے رہے ہیں، آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی بات، یہ اولاد اور اولاد کی اولادوں میں چلتی ہے۔ آپ یہ جو نسلیں چلتی ہیں، اولادیں چلتی ہیں نا،
میرا بیٹا ابھی جا رہا تھا سفر پہ، تو میں نے اس کو آخری وقت، ہمارے یہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جاتے ہیں نا تو ہاتھ والدین کا چوم کے جاتے ہیں، ملتے ہیں، جاتے ہیں نا. میں نے پھر اس کو جاتے ہوئے ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں بچوں کو، دیکھو اپنی قابلیت کے اوپر، اپنی فیکٹری کے اوپر یا اپنی کسی چیز کے اوپر ناز مت کرنا، یہ فضل خداوندی ہے. اگر فضل میں رہو گے تو غیر محدود اللہ کا آتے رہے گا آپ کو، اور فضل سے ہٹ گئے تو اللہ اپنے کو انسان کو حوالے کر دے گا. میاں اقبال شکور تم بہت قابل آدمی ہو، جاؤ اب تم اپنے حساب سے کر لو. اللہ کا جب فضل ہٹ جائے گا تو پھر شیطان اندر داخل ہو جائے گا. اللہ روتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے. ارشاد فرمایا کہ نقوص اور الفاظ پڑھا دینا اور ہے، اللہ کو پا جانا اور ہے. عالم منزل لیلا اور ہے، اور بالغ منزل لیلا اور ہے. مجنو تو بہت بنے ہوئے ہیں، کوئی چالاک مجنو بھی ہے، وہ منزل لیلا کا جغرافیہ پڑھاتا ہے اور تنخواہ لیتا ہے، مگر کبھی لیلا تک نہیں گیا. یہ عالم منزل تو ہے، بالغ منزل نہیں ہے. اس کا پڑھانا بھی خشک ہوگا، نہ یہ خود مست ہوگا نہ دوسروں کو مست کرے گا. اصل مجنو جو بالغ منزل لیلا اور عاشق لیلا ہے، وہ جب پڑھائے گا تو خود بھی مست ہوگا اور دوسروں پر بھی وجد طاری کر دے گا. مدرسوں میں علم منزل مولا سکھایا جاتا ہے، مدرسوں میں علم منزل مولا سکھایا جاتا ہے، اور خانقاہوں میں بلوغ منزل مولا کا انتظام کیا جاتا ہے. اور علم منزل رکھنے والے بالغ منزل ہو جائیں گے، اللہ تک پہنچیں گے. خانقاہوں سے اللہ والوں کی صحبت سے جب عالم منزل بالغ منزل ہو جاتا ہے، اپنے علم پر عمل کر کے اہل اللہ کی برکت سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے درس خشک درس نہیں ہوتا، درس محبت ہوتا ہے، درس سے محبت ہوتا ہے. جب اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو خود اس کی روح پہ زلزلہ طاری ہوتا ہے. لہٰذا دوسری روحوں کو بھی وہ مس کر دیتا ہے، ہزاروں اس کی صحبت سے اللہ والے بن جاتے ہیں. لہٰذا محض عالم منزل ہونا کافی نہیں، بالغ منزل ہونا ضروری ہے. اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حدیث پڑھانے والے کا مزہ جب ہے کہ پڑھنے والا بھی صاحب نسبت ہو اور پڑھانے والا بھی صاحب نسبت ہو. جی بیٹا امان. یہ اشعار حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہیں. ہمارے حضرت والا کا حکم تھا کہ جب میرا حضرت والا کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے پہلے سے وہ کہا تھا، اس کے بعد جتنے میرے مرید ہیں وہ جہاں جن کی جو نسبت ہو وہاں فوراً جہاں کوشش کر کے بیعت ہو جائے. تو میں نے ہمارے حضرت والا کو تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، عافیت دے، ان کا سایہ ہمارے سب کو پر قائم رکھے. تو میں نے درخواست کی تھی، کافی عرصے کے بعد پھر انہوں نے الحمدللہ بیعت کیا تھا. تو اب وہ حضرت کے اشعار سنا رہے ہیں. امان. اس کا عنوان ہے دربار میں حاضر ہے بندہ آوارہ. واہ واہ واہ. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں بے مایا و بے چارہ، شیطان کا ستم خوردہ اس نسک دکھیارا، ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارا، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زباں گم ہے، عالم ہے تحیر کا یارائے بیاں گم ہے، مضمون جو سوچا تھا کیا جانے کہاں گم ہے، آنکھوں میں بھی اشکوں کا اب نام و نشاں گم ہے، سینے میں سلگتا ہے رہ کے کنگارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آیا ہوں تیرے در پر
خاموش نوالے کر نیکی سے تہی دامن انبار خطا لے کر، لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر، اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر، سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے صد پارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، امید کا مرکز ہے رحمت سے بھرا گھر ہے، اس گھر کا ہر ایک ذرہ رشک مو اختر ہے، محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے، جو اس کا بھکاری ہے قسمت کا سکندر ہے، یہ نور کا قلزم ہے یہ امن کا فوارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، یہ کعبہ کرشمہ ہے یا رب تیری قدرت کا، ہر لمحہ یہاں جاری میزاب ہے رحمت کا، ہر آن برستا ہے ان تیری سخاوت کا، مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا، اس عالم پستی میں عظمت کا یہ چوبارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما، بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما، دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما، کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں انسان کے ساتھ ہے نا بہت زبردست پڑا ماشاءاللہ، انسان کے ساتھ دو دشمن ہیں اور دائمی دشمن ہے، آخری سانس تک دشمن ہے، ایک اندر کا ہے نفس ہے، یہ گناہ کے لیے تقاضے کرتا ہے، ہیلے ڈھونڈتا ہے، فلانے کرتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے، ایک باہر کا دشمن ہے شیطان ہے، شیطان کو آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو آپ اس سے قسمیں کھائی ہوئی ہیں اور لگا ہوا ہے، اس کا ایک ہی حربہ ہے، وہ آپ کو ناشکرہ بنا دیتا ہے، اور خصوصاً ہمارے یہاں ہماری خواتین کے اندر، خواتین کو جہنم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے زیادہ دیکھا نا، شکر ہمارے یہاں سے شیطان نے کیا کیا، اس کہا نا کہ میں آپ کو سب کو شکر سے ہٹا دوں گا، ہم مطمئن نہیں ہوتے شکر سے، ہم شکر کرنا چاہیے ہر چیز کے اندر، شکر کے اوپر، صبر کے اوپر، استغفار کے اوپر، انشاءاللہ اگلی اتوار ہم موضوع پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اندر سب ایک باہر کا شیطان ہے، اس کو ہم کچھ، اندر کا جو شیطان ہے وہ نفس ہے، یہ نفس ہے، اس کو ہم نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ گناہ کے تقاضے ہر وقت پیدا کرتا ہے، اس کو ہم لوامہ کی طرف ماحول سے لے جا سکتے ہیں، اعمال سے لے جا سکتے ہیں، مطمئنہ کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور یہاں تک آ سکتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے وہ جان اللہ کے طاعت چین پا چکی اپنے پروردگار کی طرف، اس کی طرف لوٹ جاؤ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہاں تک ہم نے ہر وقت اب فکر کرنی ہے، مطمئن نہیں ہو جانا ہے کہ میں اتنا کر رہا ہوں، یہ عبادت کر رہا ہوں، فلانا کر رہا ہوں، ہر وقت۔ اور گناہ کے تقاضے جب عبادت کریں گے نا بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ باہر کا دشمن تو ہے نا، یہ انگریزوں کے ساتھ نہیں ہوگا، کافر کے ساتھ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہوگا۔
جو ایمان والے ہوئے. اور خاص کر کے یہ خانقاہ کی جو لائن ہے نا, اس کے اندر تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لائن کو ختم کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے شیطان اپنی خصوصی ٹیم لگائے گا کہ یہ تاکہ اس طرف نہ آئے, یہ اس کے اندر خانقاہوں کی طرف. کیونکہ خانقاہ کے اندر جو ملتا ہے وہ خالص توحید والے لوگ ملتے ہیں, مجاہدے والے لوگ ملتے ہیں, فضائل والے صرف نہیں ملتے. فضائل تو ہوتا ہے ان کے اندر, لیکن وہ گناہ سے بچنے کے لیے بھی بار بار تقاضے پیدا کرتے ہیں. گناہ سے بچنا ہے معاملات کے اندر, معاشرت کے تمام چیز کے اندر. اور دوسری بات کہ دعوت جو ہے نا, آپ نے پورے ہفتے دعوت چلانی ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں خاص کر کے خواتین دعوت چلائیں. دعوت جو چلانا دین کی دعوت ہے, یہ فرض عین ہے. یہ فرض عین اس کو کہتے ہیں, جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ فرض ہے. آپ نے پورے ہفتے چلانا ہے کہ اتوار کو. اب ایک تو ہماری ابھی مجلس ہے انشاءاللہ عید کے بعد. ابھی ہم نے جو ایک ہماری دوسری وہ حلیم والی مغرب کی بات تھی, تو مجھے مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ عید کے بعد کرنا. تو ہم عید کے بعد انشاءاللہ وہ دوسری مجلس مغرب سے عشاء ہوگی, وہ والی مجلس ہماری, لیکن وہ صرف مردوں کے لیے ہوگی. اب تو یہ ایک ہے نا, تو یہ فرض عین ہے. یہ فرض عین ہے. اگر آپ کو مخلوق سے محبت ہے, آپ نے کسی کے لیے میڈیکل کا کام کر دیا, تو میڈیکل تو سال 2 سال میں واپس دوبارہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن اگر اس کو کلمہ سکھا دیا, محنت کر دی, خانقاہ میں لے آئے اور کچھ اعمال اس کی زندگی کے اندر آ جائے, تو کروڑوں نہ ختم ہونے والی زندگی کو آپ نے اس کو بہتر کر دی. اور بہتر کی طرف اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو کر دے نا, تو اس کے اوپر محنت کرنی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے. یہ مخلوق سے محبت ہے. محبت جب کریں گے, اللہ کا فضل ہوگا نا, آپ کو ہر چیز سے محبت ہو جائے گی, جانوروں سے, پرندوں سے, ہر سے. آپ کسی کے میں نقص نہیں دیکھیں گے. دیکھیں, تنقید کرنا حرام ہے, اصلاح کرنا فرض ہے. آپ اصلاح کی طرف کریں گے. ایسا نہ ہو اصلاح کے اندر وہ مولانا الیاس والی بات کہ مولانا الیاس صاحب کی خانقاہ اسی طرح مجلس ہوتی تھی. حضرت ہمارے شیخ ہماری تبلیغ جماعت کے الحمدللہ ان کے مولانا الیاس صاحب کے بھی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. ان کی خانقاہ کے اندر ایک آدمی آتا تھا, بچہ تھا, جوان بچہ تھا, بڑا خوبصورت بچہ تھا. ان کی خواہش تھی, ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں, مستقل آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تقریباً ایسی بات تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے چہرے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے, اور یہ سنت کا باغ تمہارے چہرے کے اوپر سج جائے. یہ بات کر دی انہوں نے. اس کو حضرت الیاس, مولانا حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں, ان کی خانقاہ کے اندر. یہ تبلیغ جماعت جو ہے نا, تبلیغ بھی ہمارا حصہ ہے. ہمارے بچے سب جائیں, اس کے اندر محنت کریں, اس میں جڑیں, اس کی تعلیم میں بیٹھے. اسی طرح خانقاہ بھی یہ دونوں لائنیں تھی, اور یہ جا کر سب جاتی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے یہ تمام کے سلسلے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پورے ہفتے دعوت چلانی ہے. اچھا, وہ لڑکا جو تھا نا, اس کو مفتی حضرت الیاس, مولانا الیاس صاحب نے کہا اس کے بعد وہ مجلس میں آنا اس نے چھوڑ دیا. تو کچھ دنوں کے بعد مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ وہ لڑکا آتا تھا, آیا نہیں ہے. بولا آپ نے حضرت ان کو جو نصیحت کی نا کہ آپ اس کو داڑھی رکھ لیں, اس کے بعد انہوں نے آنا بند کر دیا. تو حضرت نے فرمایا افسوس, میں نے کچے توے پہ روٹی رکھ دی. کچے توے پہ روٹی رکھ دی. حکمت سے بات کرنی ہے, دعوت دینی ہے. اور خاص کر کے ہم نے یہ یہاں آئے ہیں, ہم نے اللہ سے دعا کی ہے, کرتے رہیں گے ہم. یہ خواتین کے لیے, وہاں خواتین کا بند ہو گیا تھا, یا خواتین کا ہوگا, کیونکہ اصل میں خواتین کا ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے. جب وہ بنے ہوئے ہو نا تو بچوں کے لیے آسان ہے. بچوں کی گود تو ماں ہے نا, ماں سے تو پھیلنا ہے دین, سب چیز ان کے لیے آسان ہو جائے گی. دیکھیں نا, ہمارے حضرت والا کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ ہے, وہ بہت زیادہ تربیت کی جاتی ہے, ٹرین کی جاتی ہے نا, آدمی دیکھ کے ٹرین کریں گے, بہت زیادہ زبان درازیں باتیں کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا, کسی مرید سے کہا کہ جاؤ سامنے جاؤ, وہاں سے گلاب جامن لے کر آ جاؤ. ایک گلاب اس کو دے دیے. تو بولا میں حضرت والا, میں تو اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے گلاب جامن دے رہے ہیں. بولا جب وہ زیادہ بات کرنے لگے نا تو اس کے منہ میں گلاب جامن ڈال دینا, تاکہ میٹھی میٹھی باتیں کرے, غصہ کرے لیکن میٹھا میٹھا غصہ کرے. حکمت سے کام لینا ہے, زبردست حکمت ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ کہہ دے تو وہ منہ سے کوئی ایسے الفاظ کہہ دے کہ خدا نہ خواستہ اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے. حکمت سے بات کرنی, ورنہ ایسا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی نا کہ تمام مخلوق, حضرت یہ جتنی بھی دنیا بنی ہے نا, اس کے حضرت نوح علیہ السلام کی جو, میں اس کو ہے 5 منٹ بات کر لیتا ہوں, 3 بجے آتی انشاءاللہ مجھے ہے ختم کرنے کا, ذکر بھی ہے اور دعا بھی کروانی ہے. نوح علیہ السلام تھے, تو نوح علیہ السلام کا کیا تھا, انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب اس کو تباہ و برباد کر دو, کیونکہ کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا نا, کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا, تباہ برباد کر دیا, تمام ختم ہو گئے. کشتی والے کچھ لوگ رہ گئے. اس کے بعد یہ پھر دوبارہ نسل چلی. پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے چلا, حابیل اور قابیل کا آپ کو واقعہ پتہ ہے, پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد دنیا تباہ ہو گئی تھی. تباہ ہونے کے بعد دوبارہ دنیا آباد ہوئی,
دوبارہ آباد ہوئی. تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اب ایسا کرو کہ مٹی کو جمع کرو, برتن بناؤ. انہوں نے مٹی جمع کی. اب کچھ کام تو نہیں تھا, برتن بنانے شروع کیے. جب برتن بن گئے 40 دن تک برتن بنائے, کہیں لکھا ہوا ہے. تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس برتن کو توڑ دو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے اتنی محنت کی, 40 دن تک برتن بنائے. اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مٹی میری, میرا حکم, تم میرے بندے, تم نے جب حکم کیا مجھے کہ ان بندوں کو غرق کر دو, تباہ کر دو, تو میں نے کر دیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مقصد اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہوگی, اور ہر فیصلے کو رضا بالقضاء اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھنا ہوگا. اپنی عقل ہوشیاری نہ ہم نے دوڑانا ہے اس کے اندر. یہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, جو بھی نہ ہوا یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوا تو بھی اللہ کے فضل سے ہوا. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہم اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے سب جمع ہوں, بہت ساری نیکیاں لے کے جمع ہوں, اور لوگوں کو ہٹ کرتے پھریں, اتنا ہٹ کرتے پھریں کہ وہاں پر ہم مقروض, ہم فقیر کی طرح ہوں, مفلس ہو. وہاں پر لوگ آ جائیں اپنا حساب لینے کے لیے, کسی کو ہٹ کیا ہے, کسی کے پیسے کا معاملہ ہے, کسی کا کوئی کسی نہ کسی طریقے کا کوئی معاملہ ہے, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. اس کی جتنے بھی نیکیاں ہوں گی وہ لے لیں گے, پھر کچھ نہیں بچے گا. تو جو آئے گا کلیم کرے گا, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں, سب گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. یہاں سے پہاڑ کے برابر حساب نیکیاں لے کر جائیں گے, وہاں بالکل مفلس ہوں گے, کچھ بھی اس کے پاس وہاں پر نہیں ہوگا. اور جو دعوت بھی دینی ہے نا, تو اس کے اندر بھی 3 باتیں ہونی چاہیے. ہمارے زبان فرماتے ہیں بات کے تاثیر جب پیدا ہوتی ہے کہ بات حق بات ہو, اپنی جتانا, اپنی بڑائی کرنے والی بات نہ ہو, میری امپورٹنس کرنے والی بات نہ ہو. یہ امپورٹنس سے دور ہوتا ہے. وہ نیچے والے ہوتے 2 بہنیں, ایک چھوٹی بہن ہے, ایک پیسے والی بہن ہے, ایک درمیانی بہن ہے. وہ اندر میں اس کو ہرٹ ہوتا ہے, کسی نہ کسی طرح ہرٹ نہیں کرنا ہے کسی کو. اس کو حق بات کرنی, اپنی کو فنایت کر کو. فنایت یہ کہ آپ ہدیے بھیجیے, اس کی دعا کیجیے. 2 چیزیں ہیں, اس کو کسی کو ہدیہ دیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے. دیکھیے اس کے تمام جتنے بھی دل ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گما دیں گے. حق بات ہو, نیت حق ہو, میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں, یہ اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں, اللہ میرے اللہ راضی ہو جائے. اور طریقہ حق ہو. طریقہ حق یہ ہو کہ آپ نے کسی سے خلوت میں بات کرنی ہے. آپ 5 ساتھی جا رہے ہیں, 5 ساتھی میں آپ کسی کو تبلیغ کرنے لگ گئے, ہدایت کرنے لگ گئے, ہرٹ کرنے لگ گئے, تو بات نہیں بنتی. وہ تو اور الٹی خراب بات ہو جائے گی اس کے اندر. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ابرار وہ ہے جو چونٹیوں کو اور جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے, کسی کو تکلیف نہیں دیتے. آپ بھلائی ہم نے کرنی ہے کسی کے لیے بھی. ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں, دعا کر لیں. آج پہلا ہے, خواتین آئی ہیں, اس وقت اور ٹائم ہے مجھے پتا ہے, لیکن کوئی صورت نہیں ہے. 3 بجے ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے. 3 بجے کے بعد اور ساتھی بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھے, میں بیٹھوں گا, ٹھیک ہے. اور 3 بجے کے بعد جب جو مشورے کے لیے یا حکیم صاحب کے پاس آنا چاہیں, جن کے ساتھ خواتین ہیں وہ پہلے یہاں فارغ ہو جائیں, وہ اپنے خواتین کو لے کے چلے جائیں, پھر باقی مرد حضرات بیٹھیں, ٹھیک ہے. ہمارا ذکر, ہم ویسے ذکر میں تو ہماری یہ 4 چیزیں ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ. تو ہم 2 چیزیں ہم صرف کر لیتے ہیں, اس کو ذرا طویل کر کے کر لیتے ہیں کیونکہ پھر اتنا ٹائم نہیں ہوگا. پھر دعا 5-7 منٹ, ہمیں 3 بجے ہم چاہ رہے ہیں کہ پھر دعا شروع ایگزیکٹ ہو جانی چاہیے, ٹھیک ہے. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ, اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نامہ و سیاہ, تو بھی مگر غفار یا رب, تو بھی مگر غفار یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں, اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 100 دفعہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا اس کا حشر میں چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب چاند کی طرح چہرہ اللہ نے چمکانا ہے تو اس کو اعمال دوست عطا فرما دیں گے. زندگی کے اندر اعمال کے اندر جو اس کی کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے. 100 دفعہ میرے دوستوں یہ ہم لوگ خواص لوگ ہیں, پریویلیج لوگ ہیں, ہمیں کم از کم 300-400 دفعہ پڑھنے کے اندر یہاں لا الہ میں آپ کو رکاوٹ نہیں ہوگی, خود تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی. رکاوٹ اب ہوگی اللہ کے ذکر میں ہوگی, یہ استقامت نہیں آتی اس کے اندر. لیکن لا الہ الا کے اندر تھوڑی سی کوشش کر لیں, تھوڑی سی محنت کر لیں, اللہ سے مانگ لیں, اللہ سے فضل مانگ لیں, تو لا الہ الا وہی خاتمے کے وقت وہی لا الہ جو پڑھا ہے ہم نے وہی یاد آئے گا. تو لا الہ الا اللہ کم از کم 300-400 دفعہ 200 دفعہ پڑھ لیں, 100 دفعہ پڑھ لیں, کوئی نہیں پڑھ سکتا تو, لیکن اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لازمی سبق ہے, لازمی سبق ہے جو ہمارے اعمال جو اذکار کے ہیں اس کے اندر لازمی سبق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. دوسرا عمل ہے یہ اللہ اللہ والا. اللہ اللہ کا عمل جو ہے, لا الہ تو آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں, اللہ اللہ کا عمل جو ہے وہ خلوت والا عمل ہے. تھوڑی سی خلوت میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر, خاموشی سے بیٹھ کر ذرا دھیان بنا کر اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ اللہ کا ذکر بھی بہت ضروری ہے. اللہ کے ذکر, قرآن کریم کی تلاوت سے, اور یہ کون سی تیسری بات ہے, قرآن کریم تلاوت سے, اور یہ صحبت سے, صحبت کی والی معاملات سے, یہ تمام چیزوں سے یہ نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے. نفس سے جو لوامہ ہے, امارہ ہے نا, لوامہ و مطمئنہ کی طرف چلے جاتا ہے. پھر گناہ کے تقاضے کم ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ گناہ کی طرف جاتے ہیں, اس کو آگ دیتے ہیں, گرمی دیتے ہیں, گناہ کی گرمی دیتے ہیں, پھر یہ امارہ بن جاتا ہے. تو یہ اس کا تسلسل استقامت کے ساتھ کرنا ہے, کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ہے, اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اپنی رضا میں مجھ کو مٹا لے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. جام محبت اپنی پلا دے, جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ اللہ. اللہ جل جلالہ, اللہ 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 جل جلالہ. نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے, نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے, نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. پنجہ ایک غم سے مجھ کو چھڑا لے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. سن میرے نالے, سن میرے نالے, سن میرے نالے اے میرے اللہ, اے میرے اللہ. اپنا
بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 جل جلالہ، قسم میں دنیا ہی میں رہا، دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گنوائی، خلق میں ہی سب سے برا ہوں، خلق میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہی ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے نہ کی برائی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ 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 جل جلالہ۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم انی اسألک بأنک نبت لا الہ الا انت، یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم انک عفو کریم یا کریم یا کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، شرمندہ ہیں، شرمشار ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے پوری زندگی غفلت میں گزار دی، کچھ بھی نہیں ہے اعمال ہمارے حصے میں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یا حی یا قیوم معاف کر دیجئے، یا اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے، یا اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے، خصوصاً اللہ پاکستان میں رحم و کرم فرما دیجئے، عافیت فرما دیجئے، یا اللہ دشمنان عالم اسلام کے ہیں یا دشمن پاکستان ہے، اپنوں میں ہے غیروں میں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ
ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ بہترین لوگ حکمران عطا فرما دیجئے، بہترین حکمران عطا فرما دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم۔ اللہ معاف کر دیجئے گا، اللہ آپ تو معاف کر دیجئے، حقوق العباد معاف کر دیجئے، قانون فطرت میں جو ہے اس کو مٹا دیجئے، یا اللہ جو حاضرین آئے ہیں اللہ سب کو بامراد لوٹائیے گا، اللہ کسی کو خالی نہ لوٹائیے گا، یا اللہ اسے آپ کی محبت میں آئے ہم جمع ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کی جو مانگا ہے وہ عطا کر دیجئے گا، جو نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے گا، یا اللہ عافیت دارین اپنی رضا کامل کے ساتھ ولایت خاصہ عطا فرما دیجئے، نسبت اولیاء و صدیقین کی آخری خط تک ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کا، ہماری اولاد کا، ہماری نسلوں کا، یا اللہ جو متعلقین خصوصاً جو حسن ظن رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، دعا لیتے ہیں ہماری اولاد کا، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل پہ فرمائیے، یا اللہ عافیت دارین اور رضا کامل کے ساتھ، ولایت خاصہ کے ساتھ، صدیقین صالحین شہداء کے درجے کے ساتھ دنیا سے اٹھانا، یا اللہ یا رب العالمین۔ صلاۃ سلامتی اعزاء و سلامتی ایمان کے ساتھ رکھنا، سلامتی اعزاء و سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانا، یا اللہ یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم اجرنی من النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اللهم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلني عندك وليجا واجعلني عندك زلفى وحسن مآب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے اللہ پاک یا رحم الراحمین، رحم و کرم مولا، ہم آپ کا شکر حق ادا نہ کر سکے، آپ کی عظمت اور محبت کسی چیز کا حق ادا نہ کر سکے، یا اللہ کا الحمدللہ، اللہ ولک الحمد، شکر آپ نے جمع کیا، یا اللہ یہ مجلس کا سلسلہ شروع کروایا، یا اللہ خوب عافیت دارین اپنی رضا کامل کے ساتھ، یا اللہ اس کو قبول کر لیجئے، اس کو مقبول کر لیجئے، اس کو رد نہ کیجئے گا، یا اللہ ہماری نسلوں میں اس کو حق کو، اہل حق کو چلا دیجئے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، رب اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم اکفنا ممن شئت انی اجعل فی نورہم واعوذ من شرورہم، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیا واہلی ومالی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من الضیق قہر الرجال۔ اللہ میں مانگنا نہیں آتا ہے، اللہ مانگنا بھی سکھا دیجئے، یا اللہ آپ کے علاوہ کون در ہے، کس کے در پہ ہم جائیں، کس کا در کٹ کرنا ہے، اللہ رحم و کرم ہمارے ملک کے اوپر رحم و کرم فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، آپ کے اپنے فضل اور رحمت کو دیکھ لی، غیر رحمت کے اور فضل غیر محدود ہے آپ کی، اللہ یہ 70 سال آپ نے گزار دی، ہمیشہ اللہ آپ نے کہیں نہ کہیں اللہ پاک عافیت فرما دی، عافیت فرما دی، یا اللہ خوب عافیت فرما دیجئے، خوب خیر والے فیصلہ فرما دیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها جميع الاحوال والآفات وتقدیرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السیئات وترفعنا بها على درجات وتبلغنا اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت اللهم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ حاضر مجلس اور اللہ ہماری یا ذا جلال والک ہماری آل اولاد، ہماری نسلوں کو اے اللہ پوری امت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم و کرم فرما کر ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اہل کفار کو ایمان والا بنا دیجیے، ایمان والوں کو تقوی عطا فرما دیجیے، تقوی والوں کو ولایت خاصہ عطا فرما دیجیے،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.